بزرگوں اور بھائیوں، یہ 3 جگہ سے میں نے 3 آیتیں پڑھی۔ Like, share and subscribe Numani Media Services. پہلی جگہ سورہ ہجر کی ہے، 14ویں پارے کے بالکل شروع میں۔ ان آیات میں اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ نے مشرکین مکہ جو قرآن کریم کے پہلے مخاطب ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں میں سب سے پہلے کام شروع کیا ہے اور جنہوں نے قرآن کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا، حضور کے لائے ہوئے دین کا سب سے پہلے انکار کیا ہے، ان کا ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ صاحب قرآن کے نام سے جو وحی پیش کرتے ہیں یہ وحی نہیں ہے، یہ دیوانے کی بڑھ ہے۔ دیوانے کی بڑھ مانے دیوانہ صبح سے شام تک بکتا ہی رہتا ہے۔ یہ جو پاگل دیوانہ صبح سے شام تک بکتا رہتا ہے، یہ قرآن دیوانے کی بڑھ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میرے پاس اللہ کے یہاں سے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے یہاں سے آیا ہے، فرشتہ لے کر میرے پاس آتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے تو ہمیں بھی تو دکھاؤ کیسا فرشتہ آتا ہے، ہمیں کیوں نہیں دکھاتے وہ فرشتہ؟ یہ تھا ان کا اعتراض۔ دعویٰ یہ کرتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے پاس سے فرشتہ لے کر میرے پاس آتا ہے، تو آپ کے پاس فرشتہ آ جاتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دکھا سکتے فرشتے؟ ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے فرشتے؟ ہمیں دکھاؤ کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں اور اللہ کا کلام کیسے لاتے ہیں۔ ان کا یہ قول تھا، قرآن کریم اس کا جواب دے رہا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور کہا انہوں نے، اے وہ جس پر الذکر اتارا گیا ہے، قرآن کریم اتارا گیا ہے، بے شک تو البتہ میڈ ہے، پاگل ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یعنی تو کہتا ہے کہ قرآن مجھ پر اتارا گیا، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے یہاں سے مجھ پر یہ اتارا گیا ہے، یہ سب تیری باتیں ایسی ہیں، یہ تو یہ تو دیوانے کی بڑھ ہے۔ دیوانہ جیسے صبح سے شام تک بکتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، ایسا تو ہی بولتا رہتا ہے اور اپنا کلام ہے اور کہتا ہے اللہ کا کلام۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لاتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو؟ لو ما تاتینا بالملائکہ، اگر تو سچا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ کے یہاں سے یہ کلام اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تیرے پاس بھیجا ہے اور فرشتہ آ کر تجھے پہنچا گیا ہے، اگر تیری یہ بات صحیح ہے تو ان فرشتوں کو ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا؟ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، یعنی جب تیرے پاس وہ فرشتہ آ سکتا ہے تو تیرے جیسے ہم بھی انسان ہیں، ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے، ہمیں دکھا تو صحیح وہ کون سا فرشتہ ہے، کیسا فرشتہ ہے جو تیرے پاس اللہ کا کلام لے کر آ رہا ہے۔ قرآن کریم اس کے 2 جواب دے رہا ہے، ایک حاکمانہ اور ایک حکیمانہ۔
حاکمانہ جواب یہ ہے کہ فرشتے تمہارے پاس بھی آ سکتے ہیں، مگر تمہارے پاس وحی لے کر نہیں آئیں گے، ڈنڈا لے کر آئیں گے۔ امتوں کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن عذاب نازل جب ہوتا ہے تو عذاب لے کر امتوں کے پاس آتے ہیں، وحی لے کر امتوں کے پاس نہیں آتے ہیں۔ وحی لے کر تو امت کے پیغمبر ہی کے پاس آتے ہیں، ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو ایک صاحب لکڑی کا گٹھڑ اٹھائے جا رہے تھے، بڑا بھاری تھا۔ جب بوجھ سے دبے بہت پریشان ہوئے تو ایک جگہ پر ڈالا اور بیٹھ کر اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ اس سے تو موت ہی آتی تو اچھا تھا، کیا مصیبت ہے اتنے بڑے بڑے گٹھڑ اٹھانے۔ اچانک ملک الموت ظاہر ہوئے، السلام علیکم، کیوں بلایا ہے مجھے؟ تو بڑے میاں کہتے ہیں یہ گٹھڑ میرے سر پہ دھر دے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلا حاکمانہ جواب دیتے ہیں کہ فرشتے تمہارے پاس بھی آ سکتے ہیں، مگر ڈنڈا لے کر آئیں گے، وہی لے کر نہیں آئیں گے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ۔ نہیں اتارتے ہیں ہم فرشتوں کو مگر کھری بات کے ساتھ، حق کھری بات کے ساتھ اتارتے ہیں، اور جب وہ کھری بات لے کر کے فرشتے آ جائیں گے تو پھر اس وقت میں ان کو مہلت نہیں ملے گی، ڈھیل نہیں ملے گی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ فرشتے قوموں کے پاس بھی آتے ہیں، فرشتے قوموں کے پاس بھی آتے ہیں، وہی لے کر نہیں آتے ہیں، عذاب لے کر آتے ہیں، وہی لے کر صرف نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ Like, share and subscribe Numini Media Services. لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن کریم میں ہے، جگہ جگہ پر ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں آئے، اور ساری قوم یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی مہمان لڑکے کہیں سے آئے ہیں انسان، وہ اپنی خصلت بد کے لیے ان کو مطالبہ کرنے کے لیے آئے، اور پھر انہوں نے زمین الٹ دی۔ ان فرشتوں نے زمین الٹ دی اور ساری پوری قوم کے 5 سیٹی تھیں، وہ 5 شہر زمین کے اندر دھس گئے اور 2000 فٹ کی گہرائی میں چلے گئے۔ آج وہاں ڈیڈ سی ہے، فلسطین کے قریب میں جہاں ڈیڈ سی ہے، یہ پوری ڈیڈ سی وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط کی 5 بستیاں زمین کے اندر دھس گئی ہیں اور 2000 فٹ گہرائی میں چلی گئی۔ تو فرشتے آتے ہیں قوموں کے پاس، ساری قوم نے دیکھا تھا اور ساری قوم آ کر لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگی تھی یہ لڑکے ہمیں دو۔ تو فرشتے قوموں کے پاس آتے ہیں، فرشتے قومیں فرشتوں کو دیکھتی بھی ہیں، مگر فرشتے عذاب لے کر قوموں کے پاس آتے ہیں، حق لے کر آتے ہیں، اور جب وہ حق لے کر آتے ہیں تو وما کانوا اذا منذرین، پھر انہیں ڈھیل نہیں دی جاتی، پھر وہ پکڑ لیے جاتے ہیں۔ تو تم کہتے ہو ہمارے پاس فرشتوں کو لاؤ، فرشتے آئیں گے پھر پنپ نہیں سکو گے، یہ تو حاکمانہ جواب ہے۔ دوسرا حکیمانہ جواب ہے۔ حکیمانہ جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک پاگل کتنے لوگ گزرے ہیں، اللہ جانے کتنے گزرے ہیں، بے شمار پاگل گزرے ہیں، اور جتنے پاگل گزرے ہیں وہ پوری زندگی بک بکی کرتے رہے، بیچارے پاگل ہیں، صبح سے شام تک بولتے ہی رہتے ہیں۔ آج دنیا میں کسی پاگل کا ریکارڈ ہے؟ بتاؤ دنیا میں کسی گزرے ہوئے پاگلوں میں سے کسی پاگل کی زندگی میں بولی ہوئی باتیں آج ریکارڈ ہے کہیں؟ کہیں نہیں۔
اور قرآن نے کہا کہ یہ صاحب جن پر تم اعتراض کر رہے ہو وہ جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کی حفاظت کی گارنٹی ہم لے رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الذکر یعنی یہ قرآن کریم ہم ہی نے اتارا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. تم جو کہتے ہو یہ انہی کی بڑھ ہے, دیوانے کی بڑھ ہے, یہ بولتے رہتے, ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ الذکر یہ قرآن کریم ہم ہی نے اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے. اگر یہ دیوانے کی بڑھ ہے تو آج تک کسی دیوانے کی بڑھ محفوظ نہیں ہے. وہ بولتا ہے 5 منٹ کے بعد میں کوئی بھی نہیں جاتا اس نے کیا بولا. آج تک جتنے پاگل دیوانے گزرے ہیں کسی کا بولا ہوا تو محفوظ نہیں, ریکارڈ نہیں. اور اس کے لیے یہ اطلاع پیشین گوئی کی جا رہی ہے, خبر دی جا رہی ہے کہ یہ ذکر اللہ فرماتے ہم نے اتارا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اگر یہ دیوانے کی بڑھ ہوتی تو یہ بڑھ محفوظ نہیں رہ سکتی. اور آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں, اس کلام میں زبر زیر کا فرق نہیں پڑا ہے, بے عینی محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مجنون اور پاگل کی باتیں نہیں ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے یہاں سے نازل کیا گیا ہے. یہ پہلی جگہ پر جو آیتیں ہیں اس کا میں نے ترجمہ کیا. Like, share and subscribe New Money Media Services.